پڑھنا لکھنا سکھانے پر معمور کر دیا. تو اس میں کچھ اہل کتاب بھی تھے جو پڑھنا لکھنا سکھا رہے تھے صحابہ جو اسلام قبول کیا تھا. تو ان کے مقابلے زیادہ پڑھے لکھے تھے. تو ان کی یہ جو حرکت ہے کہ صبح ایمان لے آتے رات میں کفر کرتے, تو صحابہ کے دل میں شک پیدا ہونے لگتا. تو شک پیدا کرنے کے لیے اور ان کو ایمان سے نکال کفر پر لانے کے لیے ان کی حد درجہ کوشش ہوتی تھی. جس کو اللہ نے یہاں کیا کہا, ود کثیر من اہل کتاب, شدت سے ان کے اندر خواہش ہے اس بات کی کہ صحابہ ایمان سے نکل کر کفر کی طرف آ جائے. اسی سورہ بقرہ میں آگے اللہ نے کہا حسد من عند انفسہم, ان کے نفس کے اندر جو حسد ہے تم سے, جو حسد بغض عناد جو ہے, اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے کفر کی طرف آ جاؤ. من بعد ما تبین لهم الحق, یہ جو انہوں نے حسد کا جو راستہ اختیار کیا, کب اختیار کیا؟ جب ان کے سامنے حق بالکل واضح ہو گیا. یعنی کہ جب تک انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے, اس وقت تک کسی قسم کا حسد نہ تھا. جب ان کے آگے بات واضح ہو گئی کہ ہماری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ ہے یہ وہی نبی ہے اور ساری صفات انہی سے میچ کھاتی ہے, اس کے بعد حسد شروع ہوا. اس کے بعد حسد شروع ہوا. من بعد ما تبین لهم الحق, جب انہیں حق واضح ہو گیا انہوں نے حسد شروع کیا. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره, اللہ نے کہا یہ ایسے ہی ہے, انہیں درگزر کرتے رہو, ان کے ساتھ صلح رحمی وغیرہ کرتے رہو, لے کے چلو. حتى يأتي الله بأمره, یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. یا تو اسلام قبول کر لے یا جنگ ہو جائے اور خوب منکی کھائے اور شکست خوردہ ہو کر بھاگ جائے. اور ایسے ہی ہوا, 3 بڑے یہودیوں کے قبیلے بہت بری طرح شکست دیے گئے, یہاں تک کہ جلا وطن تک کر دیے گئے. مضبوط قلعے تھے, وہاں سے بھی شکست خوردہ ہو کر نکال دیے گئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہے آیت نمبر 109 جو سورہ بقرہ کی تھی, جو ہو اسی مضمون کو بیان کرتی تھی. اب آئیے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 111 کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. بہت ہی زبردست اور جامع آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی صحابہ سے مخاطب ہے, کیونکہ یہ بار بار ہوتا رہتا تھا صحابہ کے ساتھ کہ یہ یہودی اور عیسائی, یہ اہل کتاب کوئی نہ کوئی چال چلتے اور ان کے دلوں میں شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے. یہ ممکن ہوتا کہ وہ کفر کی طرف چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک اصول دے رہا ہے اور کہتا ہے وہ کیف تکفرون, تم کفر کیسے کر سکتے ہو, ایمان لانے کے بعد تم کفر کی طرف کیسے جا سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, دیکھیے زبردست اصول دے رہا اللہ تعالیٰ. تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تتلا علیکم آیات اللہ, اللہ کی آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے, تو تم کفر کیسے کر سکتے ہو. اور فیکم رسول, تم میں تو اب تک رسول موجود ہے, زندہ موجود ہے, رسول کے ہوتے ہوئے تم کفر کیسے کر سکتے ہو. صحابہ کے لیے تو اس بات کی گارنٹی ہو گئی کہ وہ ایمان سے کفر کی طرف نہیں آنے کے. بہت بار ابلیس نے تک کوشش کری, ابلیس کی بات بتا رہا ہوں میں, چھوٹے موٹے کی نہیں, ابلیس نے تک اس بات کی کوشش کی کہ صحابہ کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لائے, اور ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ کہتا ہے وہ کفر کی طرف نہیں آئے. اللہ کہتا ہے تم آ ہی کیسے سکتے ہو, تم کفر کر کیسے سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس لگاتار اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور تم میں رسول خود موجود ہیں. یہاں سے آیت نمبر 100 سے لے کر اگلا ایک رکوع قریب اس میں ایک ہی مضمون سے جڑا ہوا ہے کہ کس طرح صحابہ کے درمیان جو محبت اور الفت تھی اس کو کس طرح توڑنے کی کوشش کی گئی, اور اسلام آنے سے پہلے کس طرح صحابہ کے درمیان زمانے چاہے دشمنی تھی, اس کا تذکرہ رکوع نمبر 11 میں بھی اللہ نے کیا ہے. اسی سے پوری جڑی ہوئی آیتیں ہیں. تو گویا کہ صحابہ کے اندر جو محبت اور الفت تھی
اور صحابہ کے اندر جو ایمان تھا اس کو ڈگمگانے کی ابلیس نے تک کوشش کی ہے، یہودی اور عیسائیوں نے تو کی ہی ہے۔ ابلیس جس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جب تک یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں تم کفر نہیں کر سکتے۔ چلو الحمدللہ قرآن کی آیت نمبر 101 سے تو معلوم ہوا کہ صحابہ کفر نہیں کر سکتے۔ صحابہ کفر، ایسا کہ پچھلے ہی چند آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے، مگر بہت جلد اتنے شرمندہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے لوگوں کے ذریعے سے خبر پہنچائی کہ اللہ رسول میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے ایسی حرکت ہو گئی، کیا حل لی من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ پوچھا ترمذی وغیرہ کی حدیث کے ذریعے سے میں نے آپ کہہ کر رکھا تھا یہ بات۔ آپ نے کہا کیوں نہیں، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر وہ اسلام میں آئے۔ صحابہ کی عظمت بہت نرالی ہے صاحب، بہت نرالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے تو اس بات کی گارنٹی دے دی کہ تمہارے اوپر براہ راست وحی کے نزول کے بعد قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اور تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، موجود ہے، اس لیے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ آیت نمبر 101 کی کوئی گارنٹی ہمیں بھی مل سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم صحابہ تو ہیں نہیں ہم تابعین تابعین میں سے ہیں، نہیں ائمہ کرام محدثین اولیاء اللہ میں سے ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں۔ کیا آیت نمبر 111 کی کچھ گارنٹی ہمیں مل سکتی ہے؟ تاکہ ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم جو کچھ ہم ایمان لائے ہیں اس میں سے ذرا بھی نہ کھسکے اور کفر کی طرف نہ جائیں۔ خواہش ہے یہ نہیں ہماری اور آپ کی ہے تو ہماری خواہش ہے کہ ہم میں بھی یہ گارنٹی مل جائے کہ ہم بھی ایمان سے کفر کی طرف نہ آئیں۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ آیت نمبر 101 کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، تیبارہ پڑھنا پڑے گا، 4 بار پڑھنا